چونکہ 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اسی مناسبت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن اور بحیثیت بیوی کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میرے آقا نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ تینوں بیٹے جوان ہونے سے پہلے اللہ نے یہ امانت واپس لے لی، لیکن 4 بیٹیاں اللہ کے نبی کو عطا ہوئیں۔ 4 بیٹیوں کے حضور نے غم بھی دیکھے، دکھ بھی دیکھے، ان کی تربیت کی، ان کو خانہ داری سکھائی، سب کے حقوق اور تربیت پوری کر کے نکاح فرما دیا۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ 4 بیٹیاں میرے آقا ان سے بے حد محبت فرمایا کرتے۔ امام الانبیاء کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ حضور اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے، یہ ننھی منی چھوٹی بیٹی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حجرے میں تشریف لاتی، امام الانبیاء کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے۔ حضور کھڑے ہوتے، پیار کرتے، گود میں بٹھاتے، بوسہ دیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء اپنے بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ایک وہ دور ہے، ایک عرب کا وہ جہالت والا دور ہے جس کے اندر عورت کو، بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اسی دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کی حالت کو بدلا، اس معاشرے کی ڈگر کو بدلا، اور حضور نے ایک جملہ محبت ارشاد فرمایا کہ اے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں سنو، فاطمہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس پورے ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ حضور کی محبت، اور حضور نے اپنی بیٹی سے اس قدر والہانہ محبت ارشاد فرمائی۔ پھر آگے دیکھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اعلان نبوت سے 2-3 سال پہلے پیدا ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وہ ابتدائی نبوت کا زمانہ تھا، تو شروع میں ہی انہوں نے دکھ دیکھے، پریشانیاں دیکھی، کوئی سکھ نہ دیکھا۔ جبکہ 5 سال آپ کی عمر تھی، 5 سال میں کسی نے آ کر بتایا کہ حرم شریف کے اندر آپ کے والد محترم کے اوپر کسی نے اونٹ کی بھاری اوجڑی رکھ دی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی عمر ہے، دوپٹہ سر پہ لیتی ہیں، چادر لیتی ہیں، بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، اور جا کر اپنے والد محترم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر سے وہ اوجڑی اتارتی ہیں، پانی سے بالوں کو صاف کرتی جاتی ہیں، اور کہتی جاتی ہیں کہ ہاں والد محترم، میری اماں کہا کرتی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی، اللہ آپ کے والد کو بڑی عزتوں سے نوازے گا۔ پھر آگے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شب ابی طالب کے اندر خاندان نبوت کو جب معصور کر دیا گیا، اس مقاطعہ اور اسیری کے عالم میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مقاطعہ کے اندر، اس شب ابی طالب کے اس گھاٹی کے اندر معصور رہی۔ اللہ اکبر! بیٹیوں کو حضور نے محبت فرمائی، اور بیٹیوں کا ثواب کتنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ، دیگر جگہوں پہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیوں کی جس نے تربیت کی، 2 ہوں یا 1 ہو، ان کی تربیت کی، خانہ داری سکھائی، اچھی جگہ ان کا نکاح کر دیا۔ اللہ اکبر! حضور نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے 2 انگلیاں اس طرح کھڑی فرما دی، 2 انگلیاں کھڑی کر کے حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ 2 انگلیاں دیکھ رہے ہو؟ حضور ثواب کتنا ہے، بیٹی کو تربیت بیٹی کی کرنے کے اوپر ثواب کتنا ہے۔ امام الانبیاء نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے ارشاد فرمایا،
جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں نا، بیٹیوں سے محبت کرنے والا، بیٹیوں کے دکھ سکھ سہنے والا، ان کی تربیت کر کے اچھی جگہ نکاح کرنے والا، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اس طرح وہ میرے ساتھ جڑ جائے گا اور میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، بازو تھام کے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو بیٹی گھر میں بڑی ہو رہی ہے، اس کو ڈانٹے نہیں، بیٹی چل رہی ہے گھر میں، اس کو ڈانٹے نہیں، وہ آپ کے لیے جنت کا سبب بن رہی ہے۔ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم، حضور نے اس موقع پہ اپنی بیٹی کے لیے خاوند تلاش کیا۔ ہم بھی خاوند تلاش کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، لڑکے تلاش کرتے ہیں، بہت کچھ دیکھا جاتا ہے اس میں۔ امام الانبیاء نے جو لڑکا تلاش کیا، حضور نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، رب کی طرف سے مجھے کوئی حکم آئے گا اور پھر میں آگے عمل کروں گا۔ حضور نے ایک لڑکے کا انتخاب فرمایا۔ وہ لڑکا کون ہے؟ جس کے پاس کل اثاثہ 30 دینار ہے، جس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، جو باغ میں مزدوری کر رہا ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جاتے ہیں حضرت علی کے پاس، جا کر کہتے ہیں علی ہمیں لگتا ہے کہ حضور آپ کا انتظار کرتے ہیں، جا حضور کی بارگاہ میں چلا جا اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگ لے۔ گئے اور حضور نے قبول فرما لیا۔ حضور نے فرمایا علی تیرے پاس کیا ہے؟ عرض کی حضور زرہ ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو بیچ کے آؤ۔ باہر نکلتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید لیتے ہیں، زرہ بھی واپس تحفے میں کر دیتے ہیں، پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، اور اس اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میں اپنی بیٹی کا جو نکاح کر رہا ہوں، میں تو اس دنیا میں رسم پوری کر رہا ہوں، اللہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی پاک کا نکاح تو عرش پہ کر دیا تھا، ان کی شادی تو اللہ نے عرش پہ کر دی تھی، میں ان کی رسم پوری کر رہا ہوں۔ امام اللہ پھر جہیز دیکھیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جہیز دیکھیے، ایک مشکیزہ گھڑا، چارپائی، اور یہ چھوٹا سا جہیز، ضرورت کی بھی ساری چیزیں پوری نہیں۔ اور حضرت علی پاک فرماتے ہیں جس چادر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جس چادر میں رخصتی ہوئی، گھر جا کر جب میں نے دیکھا تو اس چادر کو 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ امام الانبیاء کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، یہ امام الانبیاء کا جہیز جو ہے اپنی بیٹی کو دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بھی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹی ہرگز بوجھ نہیں ہے، اگر حضور کی سنت کے مطابق ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کریں گے تو بیٹی بوجھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ رحمتوں کا سامان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں وصال سے پہلے اس بیماری اور اضطرابی کیفیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس بلاتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی بیماری کی حالت میں میرا وصال ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتی ہیں، حضور پھر سرگوشی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تجھے میں خوشخبری دیتا ہوں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی۔ تو ایسا ہوا، حضور کا جب انتقال ہوا، میرے آقا کے وصال مبارک کے بعد 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ ان کی ساری زندگی پردے سے بھری ہوئی ہے، ان کی ساری زندگی تربیت سے بھری ہوئی ہے، ان کی ساری زندگی حیا سے بھری ہوئی ہے۔ آج کی مسلمان عورت کو بھی اگر سیرت لینی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ کس قدر پردہ ہے، ساری زندگی بھی پردہ کیا، ساری زندگی کے اندر پردے اور حیادار زندگی گزاری، جب دنیا سے رخصت ہونے لگی اس وقت بھی آپ نے وصیت فرمائی۔ حضرت اسماء بنت امیس کو ارشاد فرمایا کہ کس طرح لوگوں کا جنازہ اٹھتا ہے، میت کس طرح لے کے جائی جاتی ہے، تو عرض کی حضور حضرت فاطمہ کھلا جنازہ کو لے کے جایا جاتا ہے۔ تو آپ حضرت اسماء بنت امیس نے ایک طریقہ بتایا کہ حبشہ کے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس میت کے اوپر درخت کی شاخیں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میت کی حیت بھی پتہ نہ چلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طریقے کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ میری ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت ہونا چاہیے،
تو اسی طرح ہوا، آپ کا جنازہ بھی رات کے وقت ہوا اور آپ جاتے ہوئے بھی پردے کا پیغام دے کے گئی، جاتے ہوئے بھی آپ حیا کا پیغام دے کے گئیں۔ آپ کا جنازہ ایک روایت کے مطابق شرح صحیح مسلم کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور ایک روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور اس پردے کی حالت میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کی ساری زندگی ہمیں ایک روشنی اور ایک نور والا پیغام دے کے گئی ہے، اس لیے ہمیں بھی، ہماری نوجوان عورتوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، سب کو بھی اللہ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت نصیب فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان المبارک، 3 رمضان المبارک کو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا جائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت